الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. صلوات علی محمد. برادران ایمانی، کل گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی، اور جہاں تک بھی پہنچی تھی میں نے سوچا تھا کہ اسے ختم کر دوں، آج کچھ اور پڑھوں، لیکن کچھ اتنے سوالات کیے گئے، اتنے کوسچن پٹ اپ کیے گئے کہ مجھے مجبوراً اس سلسلے کو صرف آج کی مجلس تک اور بڑھانا پڑا. اچھا ہے کسی کے دماغ میں، ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے. سلسلہ گفتگو اس انداز سے بڑھا تھا کہ انسان دو نقطوں کے درمیان افراط و تفریط کے دو پہلو، کبھی آج سے بڑھ جانا، کبھی حد سے گر جانا، انہی دو نقطوں کے درمیان انسانی لڑکڑاہٹ کا نام تاریخ انسانی ہے. اور چونکہ انسان ایکسٹریم پہ پہنچ جاتا ہے، چاہے آگے بڑھ جائے چاہے پیچھے ہٹ جائے، اور جانتے ہیں آپ حد سے بڑھ جانا فتنوں کا سبب، ہنگاموں کا سبب ہے. اسلام چونکہ فطرت کا مذہب ہے، معبود کا نظام ہے، جو اس لیے آیا ہے کہ اگر آدمی کے قدم گھٹیں تو یہ آگے بڑھا دے، اور آدمی اگر آگے بڑھ جائے تو پیچھے لے آئے. تو ہر مسئلے میں آدمی ایکسٹریمسٹ ہوا، اور ہر مسئلے کا حل اسلام نے نقطہ عدل کو تلاش کیا. اس لیے قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں وہ امت بنایا، وہ نیشن بنایا جو بیچ کی امت ہے. ایکسٹریم پہ تم نہیں ہو، نہ حد سے بڑھے ہوئے اور نہ حد سے گھٹے ہوئے، اور تم دوسرے نیشن کے سامنے اللہ کی ایک حجت ہو، شہادت ہو، تم وٹنس دیتے ہو دوسری قوموں کے سامنے کہ تم غلط ہو اور ہم صحیح. اب چونکہ معاشرے اور سماج کے لیے ضروری ہے کہ ایک گھر کی یونٹ، ایک گھر کی اکائی درست ہو اور مکمل ہو، کمپلیٹ ہو، کام ایٹماسفیئر میں دونوں زندگی گزاریں. اس لیے کہ گھر کے نظام سے گھرانے بنتے ہیں، گھرانوں کے استحکام سے بستیاں بنتی ہیں، بستیوں کی درستگی سے شہر بنتے ہیں، شہروں کے نظام سے ملک ڈھلتے ہیں، ملکوں کی درستگی سے پوری قومیں دنیا بنتی ہے. لہذا اسلام نے سب سے پہلے گھرانے کو درست کیا تاکہ گھرانوں سے عدل کی روشنی پھوٹ کے دنیا کو اپنے دائرے میں لے لے اور دنیا میں سکون اور شانتی پیدا ہو جائے. اسلام نے سب سے پہلے ابتدا گھر سے کی. گھرانے میں جو سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کا ہے. اگر یہ ریلیشن درست ہے، عدالت پر ہے، جب تو گھر ٹھیک ہے. لیکن اگر دونوں کے رشتے اونچ و نیچ میں تبدیل ہو گئے ہیں،
اپس اینڈ ڈاؤن پیدا ہو رہا ہے تو گھر کی ڈسٹربنس پورے گھرانے کو اور گھرانے کے ہنگامے پوری دنیا کو تباہی کے غار پر لے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے دو مختلف ذہنوں کو، دو مختلف مزاجوں کو، دو مختلف وجودوں کو ایک مرکز پہ لا کے ان دونوں کو باندھ دینا۔ دو دماغ ہیں، دو طبیعتیں ہیں، ان دونوں کو ایک جگہ پر لا کے باندھ دیجیے۔ اب تک دنیا اس سلسلے میں افراط اور تفریط کی منزل پر آگے بڑھتی رہی، ایکسٹریمزم کے اوپر آتی رہی۔ ماں باپ نے اپنے تعلقات کو دیکھتے ہوئے جہاں چاہا لڑکی کی شادی کر دی، لڑکی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ تھا جو ایکسٹریم پر تھا، جو ظلم پر تھا، جو زیادتی کے اوپر تھا۔ دوسرا اس کی ضد ہے کہ لڑکی کو بالکل فریڈم ہونی چاہیے، جہاں چاہے وہ آزادی سے اپنی شادی کر لے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ سے اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے۔ یہ دونوں ایکسٹریم نقطے تھے جس سے دونوں کی بربادی تھی۔ اس لیے کہ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ فطرت نے عورت کو نرم دل، حساس بنایا تھا، بہت سنسیٹیو، اور یہ سنسیٹیو اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ بچے کی ذرا سی چیخ و پکار پر خود کو قربان کر دے۔ جب فطرت نے اس کے جسم میں یہ چنگاری ڈالی کہ یہ کسی کا رونا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، تو اسی جذبے سے یہ گمراہ بھی ہو سکتی ہے۔ بنایا تھا بچے کی ولادت کے لیے تاکہ یہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی مصیبتوں پر ساری رات جاگ سکے، ان کی ذرا سی تکلیف کو نہ دیکھے، اپنی تکلیف بھلا دے۔ اس کو ایثار پسند بنایا تھا، قربانی دینے والی بنایا تھا، اپنی ذات کو فنا کرنے والی بنایا تھا۔ خود نہ کھائے اس کو کھلائے، خود نہ سوئے اس کو سلائے، خود گیلے میں سوئے بچے کو سوکھے میں لٹا دے۔ اس لیے کہ اگر عورت کو قربان پسند نہ بنایا جاتا، قربانی پسند، تو بچے کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی تھی۔ تو قدرت نے اس کی فطرت میں لچک، رحم، پیار، ممتا، قربانی، ایثار کی نعمتیں دی تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ لیکن اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں سے اس کو گمراہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی مرد آ کر اس کے سامنے ٹسوے بہانے لگے، رونے لگے، چکنی چپڑی باتیں کرنے لگے، میں یوں جان دے دوں گا، یوں قربان ہو جاؤں گا، یہ کر دوں گا، پاگل بن جاؤں گا، تو یہ ان جملوں سے بھی بہک سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فطرت نے اس کے دل میں ممتا، پیار، رحم، خلوص، ایثار پیدا کیا ہے۔ اپنی عادت کی بنا پر یہ مرد کے ذریعے بہکائی جا سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ بس جہاں تک اس کا یوز ہے اس کو وہاں آزادی دی جائے، اور جہاں یہ بہکائی جا سکتی ہے وہاں پہرے بٹھا دیے جائے۔ یعنی جب کوئی غیر مرد اس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کی روک ہونی چاہیے، تاکہ مرد اپنی ظالمانہ فطرت کی بنا پر عورت کی زندگی کو تباہ نہ کر سکے۔ اس لیے کہ عورت کا سیدھا سادہ دماغ، سیدھی سادی طبیعت وہ فریب کی عادی نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ لڑکا یا یہ مرد یا یہ آدمی رات دن اس قسم کے ڈائیلاگ سینکڑوں عورتوں سے بولتا چلا آیا ہوگا۔ وہ تو سمجھتی ہے کہ واقعی یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اپنی جان دے دے گا، دیوانہ ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، صحرا میں چلا جائے گا، گریبان چاک ہو جائے گا، نہ جانے کیا کر لے گا۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ تو ڈائیلاگ رٹے ہوئے ہیں جو رات دن یہ پڑھتا چلا آتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ کوئی اسے مس گائیڈ نہ کر سکے، کوئی اس کو گمراہ نہ کر سکے۔ لہٰذا جب تک کہ ماں باپ کی نگرانی نہ ہو، جب تک کہ لڑکیاں تباہ ہوتی رہیں گی۔ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیسے ہماری فطرت ہے اس کے لحاظ سے رحم دل ہونا چاہیے، اور جیسے مرد کی فطرت ہے اسے گمراہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا مرد اپنی عادت کی بنا پر، یہ عادت کیوں ہے یہ بات میں بتاؤں گا اگر مجھے یاد رہ گیا، اپنی عادت کی بنا پر اسے گمراہ کرنا چاہے گا تو اب ضرورت ہے کہ تجربے کار ذہن جنہوں نے دنیا کا ہر رخ اور ہر رنگ دیکھا ہو، جو جذبات کے دور سے نکل چکے ہو، جن کی ایموشنل لائف ختم ہو چکی ہو،
جو آندھیوں کے تجربے رکھتے ہوں، جو طوفانوں سے واقف ہوں، جو زلزلوں سے آگاہ ہوں، وہ ماں باپ اپنی تجربہ کار نگاہوں سے اپنی اولاد کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو لہٰذا ایک وہ نقطہ تھا کہ ماں باپ جہاں چاہے اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیں، ایک وہ نقطہ تھا کہ ماں باپ کو بیچ میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس ایکسٹریم نقطے کے اوپر دنیا جا کے رک گئی تو نہ تجربے کار ذہن مردوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائیں گے۔ نقصان مرد کا نہیں ہوتا، عورت کا ہوتا ہے، جس کا ذکر میں نے کل اشارتاً کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو گزر جائے گا زندگی کو تباہ و برباد کر کے، لیکن وہ دامن جو پاک و پاکیزہ قدرت نے بنایا تھا وہ ایسا داغدار ہوگا کہ پھر سوسائٹی میں، کسی بھی قسم کی سوسائٹی ہو، چاہے وہ ایشیا کی ہو اور چاہے یورپ کی ہو، جس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ضرورت ہے کہ اولاد کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر ماں باپ کی تجربے کار نگاہیں ہر وقت اس کا تحفظ کرتی رہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہے فطرتاً مرد کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا اور اسلام نے ایک ایسا نظام معین کیا کہ نہ وہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، دو نقطوں کے درمیان میں ایک مڈل پوائنٹ ہے۔ یعنی نہ لڑکی کو اتنی آزادی دی جائے کہ وہ آنکھ بند کر کے جس سے چاہے رشتہ کر لے۔ اسلام نے کہا جب تک کہ اپنے ماں باپ کو تم اس میں شامل نہ کرو گی، جب تک تمہارا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور نہ ماں باپ کو اتنا حق دیا کہ تم آنکھ بند کر کے اپنی مصلحتوں کے تحت، اپنے دوستی اور تعلقات کی بنا پر یا اپنے فائدوں کی بنا پر تم بیٹی کی شادی جہاں چاہے کرو اور کر دو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب تک بیٹی راضی نہ ہو، باپ مجبور نہیں کر سکتا بیٹی کو، اور جب تک باپ راضی نہ ہو، بیٹی خود مختار ہو کر اپنی شادی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے نکاح میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ وکالتاً عنہا و عن ابیہا، یعنی ہم وکیل ہیں اس کے بھی اور اس کے باپ کے بھی۔ یہ صیغوں میں اگریمنٹ کیا گیا کہ ہم نے دونوں کی مرضی معلوم کر کے ہم نکاح کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا اسلام نے دونوں نقطوں کو مٹا دیا، نہ باپ کو خود مختار بنا دیا اور نہ بیٹی کو خود مختار بنا دیا۔ تمہارا حق ہے تم جس کے چاہو ساتھ زندگی گزارو، مگر ان کا بھی حق ہے کہ تم کو یہ بربادی سے روکے، اس لیے کہ اگر جذبات میں بہہ کر تم آگے بڑھ گئی تو جب وہ جوہر عزت و عفت ہے جب وہ نہ رہے گا تو عورت کا کوئی پہلو کسی مارکیٹ میں نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کی صلوات سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ مجھے تھکانا چاہتے ہیں۔ چلیے ایک بات ختم ہوئی، دوسری بات آگے بڑھی۔ اب جب رشتوں کی جستجو ہوئی تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ کف و تلاش کرنا چاہیے۔ حیثیت کو دیکھ کے ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ حیثیت کو دیکھیں لڑکی کی اور لڑکے کی۔ جس معیار کا لڑکا ہو اسی معیار کی لڑکی ہو، جس معیار کی دلہن ہو اسی اسٹینڈرڈ کا دولہا ہو۔ یہ دونوں پر واجب ہے، لڑکی کے والدین پر بھی اور لڑکے کے باپ کے اوپر بھی، کہ کہیں اپنے وہ حقوق کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب مسئلہ آیا پھر وہی دو ایکسٹریم نقطے، شادی، اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس پر مسلمان بیچارہ دنیا کے ہر حصے میں بدنام ہے کہ یہ شادیاں بہت کرتا ہے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ تھا کہ شادی ہی نہ کی جائے، ایک یہ تھا کہ شادی ہی کرتے رہو، یہ بھی ایک حد ہے اور وہ بھی ایک ضد ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسی لائف کو اسلام نے کبھی پسند نہیں کیا کہ جو لڑکے شادی نہ کریں۔ قم میں ایک لڑکے نے جرم کیا، ابھی حال میں اسلامک ریولوشن میں پکڑ کے اس کو لے کے آئے آیت اللہ شرمدار کے پاس کہ صاحب اس نے جرم کیا ہے، جنسی جرم۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا حضور بہت غریب ہوں، مفلس ہوں، یہ ہوں، لہذا۔ آپ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ سب سے پہلے اس کو چندہ کر کے اس کی شادی کراؤ، گھر آباد کراؤ، اس لیے کہ جب جرم کی بنیادیں مٹ جائیں گی تو جرم خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اسلام نے تحریک، تشویق، لالچ زیادہ ثواب دیا کہ تمہاری عبادتوں میں ثواب زیادہ ملے گا کہ جب تم اپنا گھر آباد کر لو گے۔
لہذا اسلام کا ایک اصول حدیث ہے کہ ایک کوارے کی 70 رکعت نماز برابر ہے شادی شدہ کی 1 رکعت نماز کے برابر۔ تو لہذا یہاں اس کو شوق دلایا کہ تم اپنا گھر آباد کرو، جب گھر آباد کرو تو تمہارے لیے مناسب ہے کہ اپنے لیے شریک حیات اپنی پسند کے لے کے آؤ، اپنی حیثیت کے اعتبار سے۔ یہ گھر آباد ہو گیا۔ اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کتنی شادیاں ہوں، یہ ایک مسئلہ وہ ہے کہ جو اسلامی وقار کو ہمیشہ ٹھیس پہنچاتا رہا، اور اتنا یورپ نے اس کو پروپیگنڈے کو فوکس کیا کہ ہر مسلمان یہ کہتا وہ شرماتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں ہیں۔ ہم کبھی ممبر پہ نہیں شرماتے یہ کہتے ہوئے کہ اسلام نے اس کی گنجائش دی ہے۔ تو بندہ پرور ایک منزل تو وہ تھی کہ شادی نہ کی جائے، یہ بھی ایکسٹریم، اسلام نے اس کو ریموو کیا کہ نہیں شادی کرو۔ جب شادی کرو تو کتنی کرے؟ اب یورپین کلچر، کرسچینٹی، یہود، دوسرے مذہب والے کا شادی ایک کرو، ایک کی پرمیشن دینے کے بعد اگلا قدم جو یورپین کلچر نے اٹھایا کہ گھر میں بیوی تو ایک ہو، ہاں گرل فرینڈ جتنی چاہو رکھ لو، جتنی چاہو کلبوں میں جاؤ، جتنی چاہے آوارگی کرو، جتنا چاہے کرپشن اختیار کرو، جتنی چاہے گمراہی تم اختیار کرتے چلے جاؤ۔ تو مغرب کے ذہن نے، فکر نے، کلچر نے یہ تو کہا کہ شادی ایک کرو، لیکن ایک کے بعد جتنے بھی تم اپنے تعلقات قائم کر سکتے ہو، سوسائٹی اس کو بری نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ لہذا وہ اسلام جو جانتا ہے کہ انسان کی فزیکل ضرورتیں کیا ہیں، ایک مرد کی زندگی کی خواہشات کیا ہیں، ایک انسان کے لیے کیا کیا ضروری ہے، وہ مرد کی کمزوریوں سے بھی واقف ہے کہ مرد کہاں کہاں جا کے گناہ کی منزل میں قدم اٹھائے گا۔ لہذا ایسے حالات میں اسلام نے حکم دیا کہ تم ایک کے علاوہ 2 سے 3 سے 4 سے شادی کر سکتے ہو، مگر ایک جملہ میرا یاد رکھیں، اسلام نے کسی مرد کو آرڈر نہیں دیا کہ تم 4 شادیاں کرو، پرمیشن دی ہے کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو۔ آرڈر میں اور پرمیشن میں بڑا فرق ہے۔ اگر اسلام آرڈر دیتا تو ہر مسلمان کے لیے ضروری تھا کہ وہ 4 شادیاں کریں، اور چاہے مسلمان شادیاں کرتا یا نہ کرتا، کم از کم مولوی صاحب تو اللہ کا حکم کے اوپر ضرور عمل کرتے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ضرور اس ثواب کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ لیکن اسلام نے پرمیشن دی ہے کنڈیشن کے ساتھ، شرط کے ساتھ کہ اگر تمہارا گزارا ایک شادی سے نہیں ہو سکتا تو دوسری شادی کر سکتے ہو، اس شرط کے ساتھ کہ دامن عدالت کا تمہارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اگر تم عدالت نہیں کر سکتے تو بندہ پرور وہ ایک کی بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اسلام نے یہ حکم دیا کہ اگر تم عادل نہیں ہو، تم عدالت نہیں کر سکتے تو 2 کی پرمیشن تو الگ چیز ہے، وہ ایک بیوی کی پرمیشن بھی تم کو نہیں مل سکتی۔ وہ عورت جب چاہے حاکم عادل کے دربار میں جا کر اس نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے کہ میرا شوہر عدالت برتنے سے قاصر ہے۔ لہذا اسلام نے شرط لگائی کہ دوسری بیوی کی اجازت جب ہی مل سکتی ہے کہ جب تم عدالت کر سکو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے ایک نکاح کیا اور اپنی لذت کی خاطر تم نے دوسرا کیا، پہلے کو چھوڑ دیا، نہ نان و نفقہ ہے، نہ زندگی کی دوسری ضروریات ہے، تو یہ ظلم ہے اسلام میں جس کی سزا حاکم عادل دے سکتا ہے۔ تو لہذا اسلام نے کوئی آسانی نہیں برتی اس مسئلے کے اوپر۔ اب آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے جو یہ 2 کی اور 3 کی اور 4 کی اجازت دی، یہ کب عدالت کے اوپر مبنی ہے؟ تو اس کا فیصلہ زمانے سے پوچھیں، ماحول سے پوچھیں کہ اگر انسان یہ مرد ایک کے اوپر قناعت کر سکتا، ایک کے اوپر اس کا گزارا ہو سکتا، تو آج یہ یورپ کے اندر بدکاری کے اڈے کیوں کھلے ہوئے ہیں؟
اس سماج نے مرد کو پرمیشن کیوں دی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ دنیاوی تہذیب نے ایک بیوی کے ساتھ سینکڑوں بدکاری کے راستے تو کھول دیے ہیں، اسلام مرد کی اسی کمزوری سے واقف ہو کر ان بدکاری کے راستوں کو ختم کر کے اصلاح کا راستہ نکالا ہے کہ تم دوسری شادی جب ہی کر سکتے ہو کہ جب تم عدالت کے اوپر قائم رہو گے، اور عدالت پہ اگر قائم نہ ہوگے تو اسلامی عدالت تم کو سزا دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ تھا وہ اسلامی اسپرٹ کے چونکہ ایک شادی کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، لہٰذا انسان آوارگی کی طرف منزل بڑھائے گا، لہٰذا انسان کو مرد کو آوارگی سے روکنے کے لیے سب سے پہلے تو اس کی طاقتوں پر، اس کے ذہن پر، اس کے فکر پر پہرے بٹھائے کہ دیکھو شادی کرنا ایک ضرورت ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے، مگر اس وقتی ضرورت کو، اس جملے کو ذرا یاد رکھیں، اس وقتی ضرورت کو پوری زندگی کی ضرورت نہ بنا لینا، لہٰذا اپنے اس سیکشول پاور کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے، نہ وہ چیزیں ہوں کہ جو تمہارے اس پاور کو رات دن بھڑکاتی رہے، لہٰذا وہ سین نہ دیکھو گے کہ جن سے تمہارے جذبات بھڑک جائیں، وہ آوازیں نہ سنو گے کہ جس سے تمہارے سوئے ہوئے احساس جاگ جائیں، لہٰذا خود شریعت نے دو طرفہ پہرے بٹھائے، ایک طرف مرد کے سامنے آخرت کا تصور رکھا، سزا کا احساس رکھا، نگاہوں پر حجاب کا حکم دیا، کانوں پہ پہرے لگا دیے، وہ آواز نہ سننا کہ جن سے تمہارے سوئے ہوئے فتنے جاگ جاتے ہیں۔ دیکھو آپس کے ملاپ کو منع کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ شیطان سے کہیں ملاقات ہو گئی، ایک جملہ ہے بائی دا وے کہہ رہا ہوں، شیطان سے کہیں ملاقات ہو گئی، جناب موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم رات دن خدا سے گفتگو کرتے ہو، بات کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو، ایک چھوٹی سی اپلیکیشن میری بھی ہے، بارگاہ خداوندی میں لے جاؤ شاید قبول ہو جائے۔ جناب موسیٰ نے سوچا کہ یہ گناہوں کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آج مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے، اگر اس کو میں نے کنونس کر لیا تو سارے نبیوں میں میری پوزیشن بہت زیادہ اونچی ہو جائے گی۔ کہا شیطان بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا حضور برسوں سے، صدیوں سے، سینچریوں سے گالیاں سنتا چلا رہا ہوں پبلک کی، گناہ خود کرتے ہیں، گالیاں مجھے دیتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے، آپ خدا سے کہیے کہ شیطان کو معاف کر دے، جو بھی شرط ہو، جو بھی کنڈیشن ماننے کے لیے تیار ہو، تاکہ یہ سلسلہ بند ہو۔ جناب موسیٰ گئے، بڑے شان سے کوہ طور پر چڑھے، ایک مرتبہ مناجات شروع کی، پالنے والے رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا، بخش کرنے والا، گناہوں کو نظر انداز کرنے والا۔ آج مناجات میں روانی بھی ہے، جوانی بھی ہے، انداز میں سلاست بھی ہے، فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ معبود کی آواز آئی، موسیٰ آج موڈ بہت شاندار ہے، خیر تو ہے، بہت چہک رہے ہو۔ ہاں پالنے والے ہو تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، معاف کرنے والا، بخش کرنے والا، گناہوں کو نظر انداز کرنے والا۔ کہا کہو ہاں ہوں ایسا ہی، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا بس وہ جو ہے نالائق کمبخت، وہ تھک گیا ہے لعنتوں کے بار سے، اسے آپ معاف کر دیجیے۔ کہا کون؟ وہ ابلیس۔ اچھا وہ تھک گیا ہے اب لعنتوں سے؟ ہاں۔ کہا وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہے؟ کہ نبی میں بے شک غفور و رحیم و ستار ہوں، معاف کر دوں گا، لیکن جس بات پہ بات بگڑی تھی وہ بات کر دے، معاف کر دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا دوست کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، میرے دوست کے آگے سر جھکانے سے انکار کیا تھا، جس کو وسیلہ بنایا تھا اس سے منحرف ہو گیا تھا، جس کو میں نے جانشین بنایا تھا، خلیفہ کہا تھا، اس سے منحرف ہو گیا۔ میرے بنائے ہوئے خلیفہ کی مخالفت کا نتیجہ شیطان بننا ہے، لہٰذا اگر وہ کمپرومائز کرتا ہے تو آدم کے سامنے سر جھکا دے۔ اب آدم تو ہے نہیں، قبر آدم ہے، ان کے سامنے جا کے سجدہ کر لے۔ تو اس روایت سے یہ پتا چلا کہ اگر نبی نہ ہو تو نبی کی قبر وہی حیثیت رکھتی ہے جو نبی کی زندگی کی۔ تو اگر نبی سے ملاقات کرنا ثواب ہے تو نبی کی قبر پر جا کر ملاقات کرنا بھی ثواب ہے۔ اب اگر کوئی یہ ہے کہ کہے کہ قبروں پہ جانا حرام ہے، بدعت و شرک ہے، تو سب سے پہلے اسلامی تاریخ سے اس روایت کو ہٹا دو کہ پروردگار عالم نے کہا تھا کہ میرے آدم کی قبر پر جا کے سر کو جھکا دے، معاف کر دوں گا۔ اب جناب موسیٰ آئے، شیطان ذرا کام ہو گیا تیرا، ہاں بہت کام کیا ہے، جی ہاں کام ہو گیا، بہت کامیابی ہوئی موسیٰ، کانگریچولیشن ٹو یو، ہاں کہو کیا بات ہوئی؟
ہاں کچھ نہیں، چھوٹی سی بات ہے، جا کے قبر آدم پہ سر جھکا لے، کام بن جائے گا۔ قبر آدم پہ سر جھکا لوں؟ موسیٰ جانتے ہو شیطان ہوں نا، ابلیس ہوں، جب زندہ کو سجدہ نہ کیا تو بھلا قبر کو سجدہ میں کیا کروں گا؟ معلوم ہوا کہ شیطان کا دماغ ایسا ہے کہ نہ یہ زندہ کو مانتا ہے نہ مردہ کو۔ کہا دور ہو لعنتی، خدا تجھ پر عذاب نازل کرے، ساتھ چلا جا میرے سامنے سے۔ کہا جا رہا ہوں موسیٰ، مگر تم نے میرے لیے ایک ورک کیا ہے، کام کیا ہے، لہذا بغیر قیمت کے نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ پیمنٹ ضرور کروں گا تمہیں، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی نبی کا اجر میں ماروں۔ آپ نے اندازہ لگایا ہے شیطان مگر جانتا ہے کہ نبی کا اجر رسالت ہڑپ کرنا بہت برا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اجر دوں۔ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے تیرا اجر۔ کہا چاہیے ہے نہیں چاہیے، میں 2 مشورے دیے جا رہا ہوں، اپنی قوم کو بتا دینا، کام آئیں گے۔ یہ میرے بہترین قسم کے ضربے ہیں، بہترین قسم کے میرے پاس آئٹم ہے جس سے میں قوم کو گمراہ کرتا ہوں، سن لو۔ جا کے اپنے قوم کو بتا دینا کہ ان 2 حربوں سے ہوشیار رہے، میری 2 چالوں سے ہوشیار رہے۔ یہ وہ 2 چالیں ہیں کہ اس چال کے دائرے سے اور جال سے پھنس کے کوئی نکل نہیں سکتا۔ کہا تھا شیطان نے موسیٰ سے مگر ہر زمانے کے لیے نسخہ ہے۔ جناب موسیٰ بھی رک گئے کہ بات پتہ کی بتا رہا ہے، شیطان ہی تو ہے مگر ہے مطلب کی بات۔ کہا بیان کر کیا ہے؟ کہا اپنی قوم سے کہہ دینا کہ اگر راہ خدا میں کچھ دینا چاہیں، نیت کریں کہ ہم کار خیر میں یہ نکالیں گے تو اسی وقت نکال کے رکھ دیں، اور ذرا سی بھی دیر ہوئی، ذرا سی بھی لیٹ ہوئی تو دانتوں سے پکڑ لوں گا، جانے نہیں دوں گا، راستہ دکھاؤں گا۔ ارے میاں کیوں دے رہے ہو بلا وجہ خامہ خام؟ میاں ویسے ہی دماغ خراب ہے، پاؤنڈ آج کل کتنے مہنگے ہیں، کس قدر مہنگائی ہے، بلا وجہ تم ادارہ جعفریہ میں دو گے؟ میں حال ہو کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑا حال ہمارے یہاں 5 روپے 3 روپے ٹکٹ لیا اور اندر چلے گئے، اس میں کیا رکھا ہے، اس حال میں کیا رکھا ہے؟ میاں چھوڑو۔ تو لہذا جو نیت کرو فوراً دے دینا، ورنہ دانتوں سے پکڑ لوں گا، وسوسے بتاؤں گا، ایسے سے راستہ دکھاؤں گا کہ کار خیر میں 1 پائی نہ دے سکو گے۔ اور دوسرا آئٹم میرا بڑا بھیانک ہے، موسیٰ 2 نوجوانوں کو نیگیٹو اور پوزیٹو کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دینا۔ 2 نامحرم اگر کسی جگہ جمع ہوئے تو دونوں کے دل و دماغ میں وہ باتیں ڈالوں گا کہ عزت بچانی مشکل ہو جائے گی۔ اندازہ لگایا آپ نے، شیطان کے آئٹم میں انکار کون کر سکتا ہے؟ ہم تو رزلٹ دیکھ کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ پالیسی اس لیے گوئنگ آن، مطلب یہ کہ آج بھی راہ خدا میں دینے سے ہچکچاتا ہے یا نہیں؟ دوں یا نہ دوں، دوں دے دو، بہت ضروری ہے۔ بچوں کا مستقبل، دین کا استحکام، مجلس، مدرسہ، نمواڑا، ارے 20,000 پاؤنڈ اوور ڈرافٹ ہو گیا ہے بیچاروں کے ادارے پہ۔ یار ہوتا رہے گا، اپنے باقی بلا لو خامہ خواہ بلا وجہ، یہ تو مولوی لوگ کے دھندے ہیں، آپ نے دیکھا۔ تو جب پالیسی ہمارے سامنے آتی ہو تو سمجھ لیجئے شیطان اسی کے اوپر کار بند ہے، ابھی پالیسی اس نے ترک نہیں کی ہے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ 2 مختلف دماغوں کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دینا، دونوں کے دل و دماغ میں وہ وسوسے ڈالوں گا کہ دامنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عورت کا وجود کہ جو کمزور ہے نسبتاً مرد سے، وہ آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے اگر اس کے اوپر تحفظ اور حفاظت نہ ہو سکے۔ تو اب مسئلہ تھا 1 کا اور 4 کا۔ ہم نے کہا 1 کرو اگر عدالت کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہاری ضرورتیں تم کو مجبور کر رہی ہیں تو عدالت کی شرط کے ساتھ تم دوسری کر سکتے ہو، 2 کے بعد تیسری کر سکتے ہو، 2 کے بعد چوتھی کر سکتے ہو، یہاں تک لمٹ ہے۔ کہا 5، 6، 7۔ کہا جس نے قانون بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری طاقت کہاں تک ہے، لہذا اس نے کہا اس کے بعد اگر تم نے قدم رکھا تو وہ ذہنی خباثت ہے، جسمانی ضرورت نہیں۔ تو لہذا اس سے بڑھ کر تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہو سکتی، ہم جانتے ہیں اس لیے کہ ہم تمہارے خالق ہیں، ہم تمہارے معبود ہیں۔ تو یہ ضرورت تھی کہ تم حسب ضرورت، صرف ضرورت کے تحت تم 4 شادی کی تمہیں پرمیشن دی جا سکتی ہے،
آرڈر نہیں دیا جا سکتا کہ تم کو یہ کام کرنا ہی ہے۔ اب یہ ہاں جلدی سے کچھ تھوڑے سے ادارہ یہ 10-15 آدمی یہاں آ سکتے ہیں۔ کسا کا یہ اب کیا کیا جائے؟ کچھ اسٹیج پہ آ جائیے آپ حضرات، آپ لوگ آگے جائیے۔ آئیے آئیے تھوڑا سا آگے بھائی، صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد والے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مرد کو اجازت دی گئی کہ تم 4 کر سکتے ہو۔ اب آئیے اپوزیشن کی طرف سے، ہمارے ملک میں بھی اکثر کانگریسی دور میں کچھ عورتیں اعتراض کرتی ہیں مردوں کا ظلم نہیں چلے گا، مردوں کا ظلم نہیں چلے گا، 4 شادیاں نہیں چلیں گی، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ یہ اعتراض عورتیں کرتی ہیں کہ مرد 4 شادی کیوں کرتا ہے، اور ایسے ملک میں جہاں سیکولر نظام ہو، جہاں دوسری قومیں ہوں، وہاں مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ بکی ہوئی آوازیں اسلام کے خلاف اٹھائی جاتی ہیں تاکہ دنیا میں مسلمان بدنام ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر اسلام انسان کے ذہن کی بنائی ہوئی کوئی چیز ہوتی تو بدنام ہو سکتا تھا، معبود کا نظام بدنام نہیں ہو سکتا۔ جب عورت یہ کہتی ہے کہ مرد 4 شادیاں کیوں کرتا ہے تو وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اسلام میں شادی مرد نہیں کرتا، اسلام میں شادی عورت کرتی ہے۔ اسلام میں مرد شادی نہیں کرتا۔ جن جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اپنے شادی کے دن کو یاد کر کے ابھی مجھے بتائیں کہ شادی آپ نے کی تھی یا عورت نے آپ سے کی تھی۔ پہلے مولوی صاحب عورت کے پاس جاتے ہیں، اس سے اجازت لے کے آتے ہیں، وہ خطبہ پڑھتے ہیں۔ عورت کا وکیل خطبہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں اپنے وکیل کی طرف سے شادی کا پیغام دیتی ہوں۔ مرد کا وکیل صرف یہ کہتا ہے قبول تو نکاح، ہم نے تمہارے نکاح کو قبول کر لیا، جبکہ عورت کا وکیل کہتا ہے کہ انکح تو موکلتی بموکلے کا علی المہر المعین المعلوم، یعنی وہ عورت کا وکیل بن کے کہتا ہے کہ میری وکیل شادی کرنا چاہتی ہے تم سے، مرد کا وکیل کہتا ہے کہ ہم شادی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر مرد کی آلریڈی کوئی شادی ہو چکی ہے تو دوسری عورت اس سے عقد ہی کیوں کرتی ہے جس کی آلریڈی پہلے سے بیوی موجود ہو۔ تو لہٰذا یہ کہنا عورت کا کہ یہ مرد 4 شادی کیوں کرتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس مرد سے شادی ہی کیوں کرتی ہیں جس کی آلریڈی پہلے سے بیوی موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ خطا عورت کی تو ہو سکتی ہے کہ اس نے اس مرد سے شادی کیوں کی کہ جس کے گھر میں پہلے سے بیوی موجود ہے، مرد کا اس میں کوئی قصور نہیں ہو سکتا۔ تو مردوں سے کہنے کے علاوہ کہ مرد 4 شادیاں نہیں کریں گے، اگر عورتیں خود ہی آپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم اس سے شادی ہی نہیں کریں گے جس کی بیوی آلریڈی پہلے سے موجود ہو، تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ اب آئیے، تو اب جب میں نے یہ کہا کہ اسلام میں عورت نکاح کرتی ہے اور مرد اس کو قبول کرتا ہے، تو اب آیا مسئلہ نکاح کا اور طلاق کا۔ اور یہ طلاق کون دیتا ہے؟ یہ اسلام نے بٹوارا کیا کہ نکاح کرے گی عورت تو نکاح کے باغ ڈور عورت کے ہاتھوں میں، لیکن قدرت نے نکاح کی باغ ڈور تو عورت کے ہاتھوں میں رکھی ہے، مگر طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا۔ اب جس طرح عورت چاہے کہ نکاح کر لے، لیکن عورت چاہے کہ وہ طلاق مرد کو دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔
سب سے پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ اسلام دنیا کا وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے نکاح اور طلاق کے باقاعدہ احکام جاری کیے۔ رسول اسلام سے پہلے دنیا طلاق کے لفظ سے ناواقف تھی، جانتی بھی نہ تھی کہ طلاق کس کو کہتے ہیں۔ اگر میاں بیوی غلط مل گئے، تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو ساری زندگی آپ اسی الٹے سیدھے نکاح میں بندھے رہیں گے۔ چاہے شوہر ظالم ہو مگر عورت طلاق نہیں لے سکتی، عورت اگر چاہے ظالم ہو یا بری ہو تو مرد اسے طلاق نہیں دے سکتا، اس لیے کہ طلاق دینا ہر شریعت، ہر مذہب، ہر دھرم میں حرام تھا، اور کوئی دنیا اس سے واقف نہ تھی کہ طلاق کیا چیز ہے۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے طلاق کا لفظ استعمال کیا۔ دنیا نے اسلام کے اس لفظ طلاق سے فائدہ اٹھا کر اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے دستور اور اپنے قانون میں طلاق کی گنجائش رکھی، مگر چونکہ دنیاوی طلاق کا قانون انسانوں کا بنایا ہوا تھا، لہذا وہ ایکسٹریمزم کی نظر ہو کر رہ گیا۔ اس نے طلاق کا حق عورت کو دے دیا تو ظاہر ہے کہ عورت جذبات میں آ کر، ظاہر ہے کہ اس کے وہی احساسات ہیں، تو جب طلاق کا حق اسے مل گیا تو عورت نے طلاق کا حق اس طرح استعمال کیا جیسے اپنا ڈریس، کہ جب ڈریس پرانا ہو جائے دوسرا پہن لے، یہ پرانا ہو گیا دوسرا پہن لے، یہ بھی اچھا نہیں ہے تو تیسرا پہن لے، یہ اچھا نہیں ہے تو اور لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب طلاق رات دن یورپ میں ایک مذاق سی بن کے رہ گئی۔ حد یہ ہے کہ مجھے کارٹون بڑا پسند آیا، دو بچے ایک ہوٹل میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ایک بچہ ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے دے رہا ہے، دیکھو دیکھو یہ اس سال کے ہمارے پاپا ہیں۔ وہ دوسرا لڑکا کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں پچھلے سال یہ ہمارے پاپا رہ چکے ہیں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، یہ تھا اسلام سے یہ حق سیکھا تو دنیا نے کہ طلاق کوئی چیز ہے، اس لیے کہ دنیا صدیوں تک اس ظالمانہ نظام میں گھسی ہوئی تھی۔ ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں کوئی طلاق کا رواج نہ تھا، یہودیوں میں لفظ طلاق استعمال نہیں ہوتا، کرسچینٹی کے اندر طلاق سے دنیا واقف نہیں تھی، کسی بھی مذہب اور دھرم میں یہ پتہ نہ تھا کہ شادی تو کر بیٹھے لیکن اگر بائی چانس دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے تو کیا کریں، زندگی بھر لڑے جائیے مگر طلاق نہ دینا، زندگی بھر ہنگامہ ہوتے رہے طلاق نہ دینا، زندگی بھر جدا رہیے مگر طلاق نہ دیجیے، جدا رہنے کے بنا پر خاندان ختم ہو جائے گوارا ہے، کرپشن بڑے گوارا ہے، خرابیاں ہو، آوارگی ہو گوارا ہے، مگر طلاق کی لفظ استعمال نہ کرنا۔ جب دنیا مجبور ہو گئی کہ طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو طلاق کی اجازت تو دی مگر اتنی عام کر دی کہ جس طرح چاہے اس طلاق کو استعمال کیا جانے لگا۔ اب یورپ میں جو طلاقیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس شوہر سے طلاق چاہیے، کہا کیوں؟ کہا رات کو کھانستا بہت ہے۔ اس عورت سے مرد سے طلاق چاہیے، کہا کیوں؟ کہا اس سے پیروں سے بدبو آتی ہے، کہا یہ خراٹے لیتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ ہمارے کتے کو پیار نہیں کرتا لہذا طلاق، یہ بلو کو کھانا نہیں لاتا لہذا طلاق۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام نے حق دیا تھا دنیا اس کے غلط استعمال سے ناواقفیت کی بنا پر اس کو تباہ کر بیٹھی، لہذا اسلام نے دونوں نقطوں کو مٹا کر بیچ میں راستہ رکھا۔ دیکھو نکاح کا حق عورت کو دیا ہے مگر طلاق کا حق ہم نے مرد کو دیا ہے، اس لیے کہ مرد متحمل ہے، صبر کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے، سوچ و بچار اس کے پاس زیادہ ہے، غصہ ضرور ہے مگر تحمل بھی ہے، اس لیے کہ غصے کے اوپر طاقت بھی ہم نے اس کو دی ہے، لہذا اس کو زیادہ احساس ہوگا کہ طلاق کے نتیجے کیا ہوں گے۔ مگر کوئی نہ کوئی مرد تو ظالم بھی ہوتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اس قانون سے کوئی مرد ناجائز فائدہ اٹھائے، کسی مجبور عورت کو ستانے لگے، نہ نام النفقہ دینا اس کے زندگی کے حقوق ادا کرے، لہذا ایسی حالت میں جبکہ عورت مجبور ہو جائے کیا کر سکتی ہے؟ نہ شوہر حقوق ادا کرتا ہے، نہ کھانے پینے کو دیتا ہے، جب آتا ہے مارتا ہے، پیٹتا ہے، طلاق ظاہر ہے کہ وہ دے گا کیوں، لہذا اس کو لٹکا کے رکھ دیا ہے، نہ اس کو زندگی کے حقوق اور نہ اس کو طلاق۔ تو ایسی حالت میں بہت سے کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظام بڑا ظالمانہ ہے کہ اس نے مرد کو طلاق کا حق دے دیا اور عورت کو طلاق کا حق نہ دیا۔ یہ شاید واقف نہ ہوں گے، ہماری شریعت میں کسی کو مجبور نہیں کیا گیا اور نہ کسی کو ظلم کی اجازت دی ہے۔ ایسی اگر کوئی مجبور عورت ہو
کہ جس کا ظالم شوہر اسے طلاق نہ دے رہا ہو تو وہ حاکم عادل کے پاس جو عالم ہے، جو مجتہد ہے، اس کے سامنے وہ جا کے اپنا کیس پیش کر سکتی ہے، میں مظلوم ہوں، میرا شوہر مجھے ستا رہا ہے، نہ نان و نفقہ دیتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے۔ حاکم عادل پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنا کسی نمائندے کو بھیج کر ریسرچ کر لے، تحقیق کر لے، انکوائری کر لے کہ اگر واقعا ظلم ہے تو یہ مجتہد الٹیمیٹم دے گا اس شوہر کو کہ اپنی غلطی کے اوپر نادم ہو جاؤ، طلاق دے دو۔ اور اگر اب بھی طلاق نہیں دیتے تو شریعت نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم بغیر تمہاری اجازت کے طلاق دے دیں اور اسے آزاد کر دیں۔ آپ نے اندازہ لگایا یہ اسلامی شریعت نے گنجائش رکھی ہے مسٹر شوہر اپنے طلاق کے اس رائٹ کو بغل میں دبائے بیٹھے رہے، پتہ چلا کہ صاحب طلاق ہو بھی گئی اور وہ اپنے باپ کے گھر میں آرام سے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک طرف اور مرد کو طلاق کا حق دیا تھا تو دوسری طرف عورت کو صبر کی تلقین کی کہ دیکھو گھر نہ بگڑنے پائے، اور ساتھ ہی ساتھ میں طلاق کی اجازت مرد کو دے کر اتنی شدید نفرت کرائی کہ حدیث ہے کہ جبرائیل امی سے پوچھتے ہیں حضور سرور کائنات کہ اے جبرائیل، دنیا کے اندر کبھی تمہارا دل بھی دکھتا ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں؟ تو جبرائیل امی کہتے ہیں اللہ کے رسول، دو موقع وہ ہیں کہ جو آسمان بھی کانپ جاتا ہے کہ جب کسی یتیم کو کوئی ستائے اور جب کسی بے گناہ عورت کو کوئی طلاق دے۔ یہ تھا مطلب کہنے کا، یہ ہے کہ طلاق کو قبول تو کیا ہے اس لیے کہ گھر تباہ و برباد ہو رہا تھا، اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ مگر اس طلاق سے اتنی نفرت پیدا کر دی گئی، دیکھو مجبوری میں یہ طلاق ہے، ویسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر مجبور ہو کر آپریشن کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے کہ جب ہاتھ سڑ گیا تو کیا کرے؟ ڈاکٹر شروع سے لے کر آخر تک کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا نہ پڑے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا تو پوری زندگی خراب ہو جائے گی، بس جس طرح ایک ڈاکٹر مجبور ہو کر آپریشن کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے مرد کو مجبور کر کے طلاق کے لیے کراہت کے ساتھ اس کی اجازت دلا دی تھی۔ اب آئیے کہ یہ 4 نکاح کے لیے کیوں کہا گیا؟ تو سب سے پہلی بات تو اب یہ ہے جناب، ہم اسلامی مسئلہ بیان کرنے میں نہیں شرماتے، چاہے کوئی سا بھی یورپین ماحول کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انسان گھوم پھر کے تھک کر وہیں پہنچے گا جہاں اسلام لے جانا چاہتا ہے۔ لڑکے بھی ہیں، لڑکی بھی، میری بیٹیاں بھی ہیں، میرے بیٹے بھی۔ میرے بیٹا 12 برس کا، 13 برس کا، 14 برس کا، ذرا توجہ تعلیم، میرا بیٹا 15 برس کا ہوا، کیا یہ شادی کے لائق ہے اس ماحول میں؟ کہا نہیں، اس بوائے۔ 16 برس کا بوائے، 17 برس کا لڑکا، 18 برس کا لڑکا، 20 برس کا اسٹوڈنٹ، 21 برس کا پڑھ رہا ہے، 24-25 برس کا کہا کچھ کمانے لگے۔ تو یہ 25 برس کا جب تک نہ ہو جائے، جب تک یہ کمانے نہ لگے، جب تک یہ جاب نہ مل جائے، کوئی باپ شادی نہیں کرتا۔ بیٹی کی فکر نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، میں بیٹے کی شادی کر دو، ابھی جاب نہیں ملا، بیٹے کی شادی کر دو، ابھی اس نے کمایا کہاں ہے، کہا بیٹے کی شادی کر دو، کہا جمع کر رہا ہے، مکان لے رہے تب شادی کریں گے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارے سماج میں بیٹے کی شادی جب ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ کے کمانے لگے، بچانے لگے، مکان لے لے۔ اب میری لڑکی 14 برس کی ہوئی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ دوسری بیٹی 15 برس کی، میں کہتا بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ تیسری بیٹی 16 برس کی، 17 برس کی، 18 برس کی، 19 برس کی، 20 برس کی۔ تو لڑکی جب 15 برس کی ہو جاتی ہے تو شادی کا تصور ماں باپ کو ستانے لگتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ 15 برس سے لے کر 20 برس تک کی ہر عمر کی لڑکی شادی کے قابل ہمارے سماج میں ہے یا نہیں؟ جبکہ لڑکا صرف جب 25 برس کا ہوا، کمانے لائق ہوا، تو وہ شادی کے لائق ہوا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ لڑکے، کچھ گنتی کے چند لڑکے کمانے قابل ہوتے ہیں کہ جن کی شادی کی جا سکتی ہے، جبکہ سماج میں ہر گھر میں 2-3 بیٹیاں جوان ہو کے شادی کے لائق ہو جاتی ہیں۔ بتائیے اگر یہی بات آگے بڑھتی رہی تو ایک منزل وہ آئے گی کہ لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لڑکوں کی تعداد کم ہوگی۔ اسلام نے اسی لیے پرمیشن دی تھی، آرڈر نہیں دیا تھا کہ جب سماج میں ایسی صورت ہو کہ لڑکے کم ہو لڑکیاں زیادہ ہو تو اس کے علاوہ کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی۔ ان مجبوریوں کا علاج اسلام نے یہ کیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری طرف اگر الٹا ہو جائے تب کیا ہو؟
یعنی لڑکے زیادہ ہو جائیں لڑکیاں کم ہو؟ ظاہر ہے کہ مسئلہ تو دونوں جگہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ اسلام جب مرد کو 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دے سکتا ہے تو کیا اسلام یہ بھی ہمت کر سکتا ہے کہ وہ ایک عورت کو 4 شادیوں کی اجازت دے دے؟ اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ ہر حال میں پوچھا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھ سے فرینکفرٹ میں باقاعدہ جس زمانے میں یہ اسلامک ریولوشن، ایرانی ریولوشن چل رہا تھا، تو باقاعدہ انٹرویو ہوا کہ اسلام چاہتا کیا ہے۔ تو مسئلہ یہی انہوں نے پوچھا تھا کہ جب ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو آخر اسلام نے ایک عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہ دی؟ شاید زمانہ یہ بھول رہا ہے کہ اسلام نے جو قانون دیا ہے تو دونوں کے جسمانی تقاضوں کو دیکھ کے دیا ہے۔ دونوں کی جسمانی ضرورتیں الگ الگ ہیں، دونوں کا نیچر الگ الگ ہے۔ عورت کا نیچر الگ ہے، مرد کی فطرت الگ ہے۔ عورت کی فطرت میں قدرت نے جہاں اور چیزیں پیدا کی ہیں وہاں شرم، حیا، غیرت، ڈر، خوف، بزدلی پیدا کیا ہے۔ یہ شرم و حیا، یہ غیرت اسی اسلام کے مقدس قانون کے تحفظ کے لیے ہے۔ مرد کی طینت اور ہے اور عورت کی خصلت اور ہے۔ ان میں ایک مونوگیمی ہے، ایک پولوگیمی ہے۔ ایک وحدت پرست ہے، ایک کثرت طلب ہے۔ فطرت نے عورت کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ یہ ایک شوہر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، کثرت کی طلبگار نہیں ہوتی۔ شوہر اگر مر جائے تو لاکھوں کروڑوں مثالیں ایسی ہیں کہ یہ بیوہ خاموشی سے زندگی گزار دیتی ہے، شریف عورتیں پھر دوسری طرف نظر نہیں اٹھاتی۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پالتی ہیں لیکن دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کرتی، اس لیے کہ فطرت نے، قدرت نے ان کے جسم میں یہ اسپرٹ پیدا کی ہے کہ وہ وفا پرست ہوتی ہیں، جبکہ مرد کثرت طلب ہوتا ہے۔ یہ ایک بیوی ہوتے ہوئے بھی چاروں طرف تاک جھانک کی عادت، یہ اس کی پولوگومی کی عادت ہے۔ یہ قدرت نے اس کی عادت میں اور اس کی عادت میں فرق ہوا۔ یہ شرم و حیا سے سر جھکائے چلی جا رہی ہے، یہ چاروں طرف گھوم پھر کے ادھر آواز، یہ دونوں کی فطرت کے تقاضے الگ تھے۔ یہ اسی لیے کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ ایک کے علاوہ بھی کر سکتا ہے۔ زمانہ اگر انقلاب پہ آ جائے تو یہ خاموشی سے عزت گزار سکتی ہے، تنہا زندگی گزار سکتی ہے، اس لیے کہ فطرت کے قانون کا تقاضا ہی ایسا ہے کہ سماج میں آگ لگ جائے گی اگر عورت کے کئی شوہر ہونے لگے۔ اس لیے کہ اسلام نے میراث کا حکم دیا تھا کہ باپ کی جاگیر بیٹے کو ملے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسلام نے قانون بنایا تھا کہ باپ کی جاگیر بیٹے کو ملے، باپ کا پیسہ بیٹے کو ملے، باپ کا مکان بیٹے کو ملے۔ یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب بیوی ایک ہو، شوہر ایک ہو، تاکہ اولاد اس باپ کی جاگیر پا سکے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ الٹی بات ہو جائے تو عورت پیدا ہونے والے بچے کو کس مرد کی جائیداد دلائے گی جو وراثت کا قانون چل سکے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ولدیت ضروری ہے کہ باپ بیٹے کے آگے ولدیت ہو۔ ظاہر ہے کہ ماں کو کیا پتا چلے کہ یہ کس کا ہے؟ علی مرتضیٰ کے زمانے میں، مولا کائنات کے زمانے میں ایک عورتوں کا ڈیلیگیشن آیا۔ یعنی کوئی مسئلہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہے جو علی کے سامنے نہ آ گیا ہو۔ اے مولا، اسلام میں ایکولیٹی ہے یا نہیں؟ عورت اور مرد مساوی برابر کے ہیں یا نہیں؟ مولا نے کہا ہاں ہے۔ کہا جب مردوں کو 4 عورتیں کرنے کا حق ہے تو عورتوں کو 4 شوہر کرنے کا حق کیوں نہیں؟ کہا بات بڑے پتے کی بتاتی ہو، پانی لے کے آؤ اپنے گھروں سے۔ پانی لے کے آئیں، ایک بڑا سا برتن تھا، کہا ایک جگہ ڈال دو، ڈال دیا، کہ اپنا اپنا پانی لے جاؤ۔ سر جھکا کے خاموش ہو گئی۔ کہا اب کبھی اسلام کے قانون پر اعتراض نہ کرنا۔ لہذا یہ کہ
کہ پیدا ہونے والا بیٹا کس کا ہوگا یہ عورت نہیں بتا سکتی، اس لیے کہ شادی ایک ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کیوں ہے؟ یہ فطرت نے پیدا کی ہے تاکہ نسل انسانی آگے بڑھ سکے۔ ایک مرد دو عورتیں دونوں کی ولادت ہو سکتی ہے، ایک مرد تین عورتیں تینوں کی ولادت ہو سکتی ہے، ایک مرد چار عورتیں چاروں کی ولادت ہو سکتی ہے، جن کی ولدیت اس سے ہوگی۔ بات اگر الٹی ہو گئی تو اب یہی کہا جا سکتا ہے ممبر کے اسراف بیجا ہوگا، مس یوز ہوگا، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسلام کے مقدس قانون میں اس قانون کو ایکولیٹی کے بچانے کے لیے عورت کو شرم و حیا دی گئی تاکہ وہ ایک کے اوپر گزارا کر سکے۔ اس میں حجاب، شرم، احساس، ذمہ داری سب کچھ قدرت نے اس کو دیا تاکہ یہ وحدت پرستی کے اوپر قائم رہے۔ چونکہ مرد سے کچھ اور بھی دنیا میں کام لینے تھے، لہٰذا اس کو پولوگیمی بنایا تاکہ تم اگر سماج میں عورتیں زیادہ ہو جائیں تب ان کے ساتھ تم انصاف کر سکو۔ یہ تھا اسلامی نقطہ نظر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل تو لہذا اس طرح یہ بیاہ و شادی کے قانون میں آ کے اسلام نے کچھ ضابطے پیدا کیے۔ صلاحیتیں دیکھو، مرد پر واجب قرار دیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ چونکہ مرد آزاد ہو جاتا ہے اور عورت گرفتار ہو جاتی ہے، مصیبتیں برداشت کرتی ہے، لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بار زندگی اٹھا رہی ہے، بار امانت اٹھا رہی ہے، اس کو سکون کی تلاش ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ وہ محنت و مشقت کا کام نہیں کر سکتی۔ اگر ظالم مرد نے اس کو سہارا نہ دیا تو اب یہ زندگی کا بار کیوں اٹھائے گی؟ اور اگر زندگی کا بار نہ اٹھائے گی تو نسل انسانی آگے کیسے بڑھے گی؟ لہٰذا اسلام نے کہا کہ اب اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ، محنت کرو، مشقت کرو، مصیبتیں اٹھاؤ، لیکن اس کو کھلاؤ، تکلیف نہ ہونے پائے، دکھ نہ پہنچانا، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اس کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ جب تک دور رضاعت رہے، جب تک ولادت نہ ہو جائے، جب تک پور ذمہ داریاں تمہارے ذمہ ہے۔ اب رضاعت کا دور ہے، جب تک بچہ دودھ پیتا رہے، جب تک تم اس کی نگرانی کرتے رہو گے۔ اگر 2 برس تک اس نے دودھ پیا تو اب ظاہر ہے کہ دوسرے بچے کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا قدرت نے ان دونوں کو ایسا جکڑ دیا کہ جو ضرورتیں وقتی پیدا ہوئی تھی، جو ضرورتیں وقتی طریقے سے پیدا ہوئی تھی، ان ضرورتوں نے ان دونوں کو جوڑا تھا۔ 2 طوفان اٹھے تھے جنہوں نے ان دونوں کو ایک جگہ کیا تھا، 2 زلزلے تھے جنہوں نے 2 ذہنوں کو ایک گھر میں لا کے جمع کیا تھا۔ ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد یہ گھر منتشر ہو جاتا جو فطرت نے ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اولاد کی شکل میں۔ اب جو جدا ہونے والے تھے انہوں نے سوچا جدا ہو گئے، ان بچے کا کیا ہوگا؟ یہ مرد خود غرض تھا، یہ بچے کو چھوڑ کے چلا جاتا۔ اسلام نے کہا بچہ تیرا ہے، جاتا کہاں ہے؟ ذمہ دار تو ہے۔ لہذا اس بچے کی وجہ سے اب یہ رکا ہوا ہے، اب اسے بھی کھلا، اسے بھی کھلا۔ اس طرح ایک گھر کی بنیاد رکھی گئی تھی عورت کی کمزوری کے اوپر۔ اگر اس کو کمزور نہ بنایا جاتا تو یہ کہتی میں تمہاری پرواہ کب کرتی ہوں، تم ادھر جاتے ہو میں ادھر جاتا ہوں، بچہ کہاں جاتا؟ لہٰذا ایک کو ماتحت بنایا، ایک کو حاکم بنایا، ایک کو قوی بنایا، ایک کو کمزور بنایا، ایک کو جذباتی بنایا، ایک کو صبر طلب بنایا، ایک کو قوی بنایا، ایک کو نازک بنایا، تاکہ یہ بچے کی تربیت کر سکے۔ سختیوں میں بچہ نہیں پلا کرتا، ضدوں میں بچہ پلتا ہے۔ تو ایک کو ایسا بنایا کہ یہ روئے جائے اور وہ مسکرائے جائے۔ لہذا یہ فطرت کے 2 تقاضے تھے۔ اس طرح ایک گھر کی بنیاد رکھی تھی۔ لیکن اب نکاح کی منزلوں کے اوپر کچھ الجھنے ہیں، ذکر ہے، اس کو کر دوں، اس کے بعد آگے کی انشاءاللہ وقت ختم ہو چکا ہے آپ کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کچھ Will you please, gentlemen, remove your cards immediately, otherwise police will remove it. You have a choice. You are disturbing everybody and you are breaking the rules. You have gone into the graveyard and you have parked your car. You should have decency of doing this thing. Will you please get up and remove your card?
forget. Allah. آپ حضرات شرمائے نہیں، جس کی کار بیکار کھڑی ہے وہ جا کے اس کو درست کر لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار آؤ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو خیر ان شارٹ حکم ہوا کہ شادی کرو، کفو دیکھو، صلاحیتیں دیکھو. جب شادی کرو تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہر دے، اسلامی نقطہ نظر سے. جب مہر دے تو لڑکی والا مہر طلب کر سکتا ہے، لیکن لڑکے کی اقتصادی حالت کو دیکھ کر. اب رہا جہیز کا مسئلہ، جہیز باپ دے گا اسلامی قانون کے تحت، لیکن ذرا مہر اور جہیز کا مس یوز دیکھ لیں. لڑکے کی جو صلاحیتیں ہیں، جس حیثیت کا ہے، جس پوزیشن اور اسٹیٹس کا ہے، اس کے اعتبار سے مہر کی رقم لڑکی والا پہلے لے گا. ادھار کر سکتے ہیں ریکویسٹ کی بنا پر، لیکن شادی سے پہلے لڑکا مہروں کی رقم ادا کرے گا اسلامی قانون. لڑکی کا باپ اس مہر کی رقم کے 2 حصے کرتا ہے اسلامی قانون. آدھی رقم لڑکی کے جہیز میں لگاتا ہے، آدھی رقم سے دعوت ولیمہ کرتا ہے. اب آپ نے کہا شادی کروں گا، ایک کار لوں گا، ایک یہ لوں گا، اتنا سونا لوں گا، اتنے کپڑے لوں گا، اتنی نقدی لوں گا. آپ بے شک لیجئے، ایک کار نہیں، اللہ کرے آپ 100 کاریں لیں، مگر پہلے مہروں کی رقم اتنی پیمنٹ کر دیں کہ آپ جہیز میں 100 کاریں لے سکیں. بات کلیئر ہو گئی؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ علی مرتضیٰ کا جب پیغام آیا جناب سیدہ کے لیے، سرکار دو عالم نے بلایا علی کو کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے. کہا کچھ ہے؟ کہا مال دنیا میں سے کچھ نہیں ہے، ایک تلوار، ایک زرہ، ایک گھوڑا، بس ملکیت علی کی ختم، نو بینک بیلنس ہٹاؤ. کالی گھوڑے کی ضرورت ہے میدان جنگ میں کے لیے، تلوار کی ضرورت ہے قتال و جہاد کے لیے. کہ ہاں یہ تو ہے. کہاں زرہ ہے، لوہے کا لباس، یہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ زرہ اتارو. زرہ اتاری. کہا اسے بیچو. 500 درہم میں زرہ بکی، 500 درہم میں. کبھی انگریزوں کے زمانے میں ہمارے انڈیا میں 500 درہم ہوتے تھے 107 روپے کے برابر، جب چاندی 2 آنے 3 آنے 4 آنے تولہ ملتی تھی، میرے پردادے کے بھی دادے کے زمانے سے پہلے. ہمارے انڈیا میں آج تک مہر جناب سیدہ 107 روپے. کس قدر ظلم ہے. اب سے 200 برس پہلے جب چاندی 2 آنے 3 تولہ تھی تو وہ 107 روپے ہوتے تھے. یہ لڑکے والوں نے اپنے مہر کی رقم تو 200 برس پہلے کے حساب سے رکھی، 107 روپے. آج بھی جب نکاح پڑھنے کی منزل آتی ہے تو 107. ہم تو شرعی مہر باندھیں گے، جیسے شریعت کے پکے پابند بیٹھے ہیں. حضور شرعی مہر باندھ دیجئے. 107 روپے جو جناب معصومہ کے ہوتے تھے، جو قطعاً غلط ہے. 107 روپے کبھی نہیں ہوئے، 500 درہم تھے. اس 500 درہم کی چاندی اس زمانے میں جتنی بھی ہوتی ہو اس کے حساب سے جوڑ لیجئے، ہر ملک جوڑ لے. 500 درہم کی چاندی کتنی ہو سکتی ہے، ہر ملک کا ریٹ خود بخود معلوم ہو جائے. تو لہذا جو ہمارے انڈیا کے حساب سے میں نے جوڑا تھا اس زمانے میں تو 10,000 سے کم نہیں ہوتی، جو 107 چلی آ رہی ہے. حضور نے اس 500 درہم کے 2 حصے کیے. ایک کے لیے آپ نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ ہو لڑکی والوں کی طرف سے،
اور آدھی رقم کے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معصومہ کو جہیز ایک چکی، 2 جوڑے کپڑے، ایک پرانا ایک نیا، ایک تکیا، ایک پیالہ لکڑی کا، ایک چمڑا جس کے اوپر ہائے ہائے دن میں اسی چمڑے پر اونٹ اپنی گھاس کھاتا تھا اور رات میں اسی چمڑے کو کائنات کی شہزادی بچھا کے سو جاتی تھی۔ یہ جناب معصومہ کا کل جہیز تھا۔ تو لہٰذا اسلام نے اجازت دے دی کہ جتنا چاہے جہیز مانگو، لیکن مہر کی آدھی رقم کے برابر جہیز ہوگا۔ لہٰذا اسلام نے کہا تھا کہ مرد پر واجب ہے کہ وہ نان و نفقہ دے، بیوی کے اخراجات اٹھائے شادی کے بعد۔ یہ تو اسلام کا حکم تھا۔ اب میں نے یہ کیا کہ شادی سے پہلے میں نے لڑکی والوں سے کہا کہ نان و نفقہ تو بعد میں کھلاؤں گا، پہلے کیش، اتنا روپیہ، یہ گاڑی، اتنا سونا، اتنا ڈریس، لینا دینا۔ خدا سلامت رکھے ہمیں سب کو جو ایسا جہیز کا مطالبہ کرے، مگر پریشانی یہ تھی جناب کہ شادی جب میں نے اپنی کی، یہ لوں گا یہ لوں گا یہ لوں گا خوب، اب قدرت مجھ سے انتقام لینی چاہتی تھی، میں ایک تو لے آیا اور جہیز بھی لے آیا۔ اب اللہ نے جب میری کئی بیٹیاں دی تو کہتا ہوں ہائے دنیا کا ظلم ستم، مہر اتنے مانگ رہے ہیں۔ تو جب میں نے مہر لیے تھے تب ظلم و ستم یاد نہ آیا، اور جب دینے پڑ رہے ہیں تب ظلم و ستم یاد آتا ہے۔ تو اب اندازہ لگایا، تو اگر انسان اپنی ایک ایک بیوی کے اوپر جہیز نہ لے تو اپنی کئی بیٹیوں کا جہیز اسے کیوں دینا پڑے۔ لیکن جب لڑکے کی شادی کرتا ہے تو جہیز لاؤ، اور جب بیٹی کی شہزادی کرتا ہے جہیز کی ظالمانہ رسم۔ تو ایک طرف ہمارے سماج میں لڑکے کے اوپر مہر اتنے ڈال دیے جاتے ہیں، لکھو 50,000 مہر، اس کے پاس نہیں ہے اتنے، میں کون دیتا ہے کون لیتا ہے، چلو ادھار ایسی بات کو مرتے دم تک وہ معاف کرا لیں گے۔ تو یہ زندگی بھر گنہگار ہوتا ہے جھوٹے مہر کی رقموں کی بنا پر، اور زندگی بھر ماں باپ تڑپتے ہیں جہیز کی الجھنوں کی بنا پر۔ اسلام نے 2 مسئلوں کا حل ایک ہی تیر سے کیا تھا کہ جتنا تم مہر دو اس کا آدھا جہیز لے جاؤ، آدھا قوم کو کھلا دو۔ یہ تھا معاشی اعتبار سے۔ اگر علی مرتضیٰ یہودی کے باغ میں محنت کش ہیں تو یہ علی کی ذمہ داری ہے، لیکن غریب شوہر ہے تو یہ بیوی کا احسان ہے کہ فاطمہ الزہرا گھر میں بیٹھی ہوئی چکی چلا رہی ہیں۔ گویا یہ سیدہ کا احسان تھا علی پر، اور وہ علی کا حق تھا سیدہ کے اوپر۔ جو علی نے کھلایا وہ رائٹ حق تھا، ان کا واجب تھا، اور جو سیدہ نے کیا وہ احسان تھا۔ یہ وہ دنیا کی عظیم شادی ہوئی تھی، نہ ایسی دلہن دنیا نے دیکھی اور نہ ایسا دولہا دنیا میں ہوگا جیسے علی۔ اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کامیاب رشتہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر وہ کہ جو پوری کائنات کا ولی، اور دلہن وہ جو کائنات کی شہزادی معصومہ سیدہ۔ نہ اس سے بہتر اب تک دنیا نے دولہا دیکھا، اور نہ اس سے بہتر دنیا نے دلہن دیکھی، اللہ کی قسم۔ اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ آج کی رات جس شادی سے وابستہ ہے، یہ آج کی رات اس سے زیادہ عظیم کسی نے دولہا بھی نہ دیکھا ہوگا، اور اس سے زیادہ غمزدہ کسی نے دلہن بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اے علی، خوش نصیب ہو تم کہ تم کو فاطمہ جیسی دلہن ملی، اور میں یہ کہہ دوں کہ اے قاسم، تم بھی خوش نصیب ہو کہ فاطمہ جیسی دلہن تم کو بھی ملی۔ فرق اتنا کہ تم اس علی کے پوتے ہو اور یہ اس فاطمہ کی پوتی۔ فاطمہ کبریٰ حسین کی چہیتی بیٹی، اور جناب قاسم حسین کا لاڈلا بھتیجا۔ کربلا، شب عاشور، مصیبتوں کی رات، قیامت کی رات،
کہ جس کی صبح اس آل رسول کے گھرانے پہ تباہی آ جائے گی، سب جنگ کے لیے تیار ہیں، سب جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ ماؤں نے اپنے بیٹوں کو سوار کے امام کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ صبح مولا کے قدموں پہ نثار ہو سکیں۔ اور آج جب جناب قاسم آگے بڑھے ہیں، کہا چچا ہمیں بھی مرنے کی اجازت چاہیے۔ تو یہ طے تھا کہ جناب قاسم کے لیے اجازت نہ مل سکے، اس لیے کہ جس وقت جناب قاسم نے مرنے کی اجازت مانگی ہے حسین چکرا کے گر پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی نوجوان نے مولا سے اجازت مانگی ہو اور اجازت دینے سے پہلے امام کو غش آ گیا ہو، لیکن جب جناب قاسم نے اجازت مانگی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ امام چکرا کے گر پڑے۔ حسن کی نشانی قاسم، تجھے کس طرح مرنے کی اجازت دے دوں میرے لال، 13 برس کا یہ سن۔ میں بتا دوں کہ امام حسن کا حسن جواب نہ تھا، جو رسول کی صورت تھے، تو اسی طرح قاسم جو حسن کی نشانی ہو اپنے حسن میں جواب نہ رکھتے تھے۔ جناب قاسم دل شکستہ ہو کے خاموش بیٹھ گئے خیمے میں۔ روتے ہوئے قاسم کو دیکھ کر ماں آ گئی، میرے لال خیر تو ہے؟ کہا ماں معلوم ہوتا ہے کہ چچا مجھے مرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ماں بھی بیٹھ کے رونے لگی، میرے لال کیا شکل نکالی جائے؟ دفتن ماں کو خیال آیا، قاسم تمہارے باپ نے مرتے وقت وصیت کی تھی مجھ سے کہ اگر کبھی کوئی مصیبت کا وقت ہو تو میری وصیت جو قاسم کے بازو میں بندھی ہوئی ہے کھول کے حسین کو دکھا دینا۔ میرے لال اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت کا وقت آ سکتا ہے؟ اب تو جناب قاسم نے وہ تعویذ کھولا جو مرتے وقت باپ نے باندھا تھا، کہا میرے لال ذرا کھولو۔ اب جو تعویذ کھولا گیا وصیت نامہ، تو اس میں 2 وصیتیں تھی۔ حسین کاش میں کربلا میں ہوتا تو میں اپنی جان نثار کر دیتا، لیکن حسین اب کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ حسین میرے قاسم کو مرنے کی اجازت دے دینا۔ اور دوسری وصیت وہ ہے کہ جس کے لیے آج کی رات مخصوص ہے کہ میرے قاسم کو اپنا بیٹا بنا لینا، اپنا بیٹا بنا لینا۔ جس وقت امام حسن کی یہ وصیت سنی، امام حسن کی یہ وصیت سنی ہے، ایک مرتبہ امام فوراً کھڑے ہو گئے اس روایت کے تحت۔ ایک مرتبہ پیاسوں کے اندر شادی کا ذکر ہوا، مصیبت زدہ افراد کے اندر شادی کا ذکر ہوا، اور بھائی کی وصیت کو دیکھتے ہوئے جناب قاسم کا جناب کبریٰ سے کر دیا گیا۔ روایات میں اختلاف ہے اور میں اختلافات میں جانا نہیں چاہتا کہ یہ روایت درست ہے یا غلط ہے۔ میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ چاہے شادی ہوئی یا نہ ہوئی یہ علماء کرام جانے یا کربلا کی زمین جانتی ہوگی کہ کیا ہوا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مادر قاسم کے دل و دماغ میں کیا بیٹی کی شادی نہ ہوگی؟ تو اگر بیٹی کی تمنا تھی تو امکان ہے اس بات کے کہ امام نے اپنی بیٹی کی شادی، اور دوستو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ کربلا میں حسین کے کتنے دوست تھے کہ جو شہید ہو گئے، کہ جن کی بیٹیاں، ان کی شوہر مارے جانے کی بنا پر جن کی بیویاں بیوہ ہوئی، تو وہ دوست جن کی رانڈیں بیوائیں گھر میں ہوں، کچھ مناسب نہ تھا اہل بیت کے لیے کہ حسین کی کوئی بیٹی بیوگی کا صدمہ نہ سہے۔ تو حسین نے کبریٰ کے لیے تجویز کیا کہ تم وہ ہو کہ جو بیوہ بن کر میری مصیبت میں شریک رہنا۔ یہ شب کی شادی اور صبح نہ ہوئی تھی، جو کربلا کے شہید مقتل میں جانے لگے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ چاند سا بھتیجا، یہ چاند سا دولہا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہے چچا کے سامنے، چچا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے۔
سب سے ابتدا ہی میں جناب قاسم سامنے آئے تھے اور ایک مرتبہ حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگا لیا، خیمے میں لائے۔ یقیناً جب جناب قاسم کو مرنے کی اجازت ملی تو لباس بھی پہنایا ہوگا۔ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کبھی کہ جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے جسم کی ابھی زرہ تیار نہ ہوئی تھی، تو مولا نے کچھ کپڑے ڈال دیے تھے تاکہ جناب قاسم تلواروں سے بچ سکیں۔ جناب قاسم کو مولا نے اٹھایا تھا اور گھوڑے پہ بٹھا دیا۔ جناب قاسم چلے، جس وقت خیمے سے نکلے ہیں مقتل میں پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ یزیدی لشکر میں کھلبلی سے مچ گئی، اس لیے کہ کوئی اتنا حسین لڑکا ابھی تک میدان جنگ میں نہیں آیا تھا۔ جناب قاسم جو علی کے بیٹے لخت جگر، ارے حسن کا لہو جس کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، جب جناب قاسم نے حملہ کیا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کی زمین زیر و زبر ہو کے رہ گئی، سینکڑوں لاشیں تھی جو بچتے چلی گئی اور جناب قاسم آگے بڑھتے چلے گئے۔ لڑتے لڑتے جناب قاسم کے جسم پر اب تیر پڑنے لگے، تلواریں آئیں، نیزے آ کے پیوست ہو گئے۔ جناب قاسم سے اب زین پر سمٹا نہ گیا، زمین کی طرف آ رہے ہیں تو آواز دی، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ جناب قاسم گرے ہیں۔ اب تاریخ ایک عجیب و غریب منظر پیش کرتی ہے کہ کربلا کے جس شہید نے امام کو پکارا، ایک اور دو مرتبہ پکارا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ قاسم کی آواز بار بار آ رہی تھی، اے چچا جلدی آؤ، اے چچا جلدی آؤ، اے میرے چچا جلدی میری مدد کو آؤ۔ بار بار جناب قاسم پکار رہے ہیں۔ جب وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہو گئی تو تاریخ یہ کہتی ہے جناب قاسم کو اشکیہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب جناب قاسم گرے ہیں اور قاسم نے آواز دی ہے چچا میری مدد کو آؤ، تو عباس نے ہاتھوں میں تلوار لے کر دشمن پر حملہ کیا۔ جب دشمن کو حملہ کیا تو لشکر بھاگا، اور جب لشکر بھاگا تو قاسم کی لاش گھوڑوں میں پامال ہونے لگی۔ ارے جب کوئی گھوڑا اپنی ٹاپو قاسم کے جسم پر رکھتا، قاسم چلاتے اے چچا میری مدد کو آؤ، اے چچا میری مدد کو آؤ۔ اور عزادارو جب لشکر بھاگ چکا اور امام پہنچے ہیں اپنے ساتھیوں کو لے کر تو خدا کسی چچا کو اپنے لال کا یہ منظر نہ دکھائے۔ قاسم کا لاشا پاش پاش ہو چکا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ تاریخ کا ایک عجیب و غریب فقرہ ہے کہ جب حسین نے قاسم کو بٹھایا تھا تو ہاتھوں میں لے کے بٹھایا تھا، اتنے چھوٹے تھے، اور اب جب اٹھایا ہے تو مولا کے قد سے زیادہ قاسم کا قد ہو چکا تھا، اس لیے کہ جسم ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اے عزاداران امام مظلوم، آج امام حسین کو بھی پرسہ دینا ہے اور امام حسن کو بھی پرسہ دینا ہے۔ اے میرے مسموم شہید حسن، اے میرے دوسرے امام، آج قاسم کی شہادت کے لیے ہم پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس کس کو پرسہ دیں؟ اے سیدہ، ارے سیدہ، آج اس پوتے کا پرسہ دے رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں مہندی نہ لگ سکی، اس دولہا کا پرسہ دے رہے ہیں جس نے زندگی کی مسرتوں کی کوئی گھڑی نہ دیکھی۔ مگر دوستو جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا تو تاریخ نے عجیب و غریب موڑ اختیار کیا۔ جہاں سینکڑوں تماشا بھی تھے وہاں 4-5 عورتیں پتھروں کا ڈھیر لگائے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شہید کا سر گزرا، عورتیں چپ رہیں، دوسرے شہید کا سر گزرا، عورتیں خاموش رہیں، اونو محمد کے سر گزر گئے، یہ عورتیں 5 خاموش ہیں۔ اکبر کا سر گزر گیا، یہ 5 عورتیں خاموش ہیں۔ عزادارو ایک مرتبہ ایک نیزہ گزرا جس پر جناب قاسم کا سر تھا، بس جیسے ہی جناب قاسم کے سر کو دیکھا، ارزق شامی کی بیوی ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے اپنی 4 بیوہ بہوؤں کو لیے ہوئے کھڑی ہے۔ جیسے ہی جناب قاسم کا سر نکلا انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ پتھر جناب قاسم کے سر پہ لگ رہے ہیں۔ مادر قاسم اپنے بچے کی اس مصیبت کو دیکھ رہی ہے۔ ارے ہاتھوں میں رسن ہے، رسن نہ ہوتی تو شاید ماں دوڑ کے اپنے بچے کو دامن میں چھپا لیتی، مگر جس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہو، چاروں طرف نظر اٹھائی اور کسی کو نہ پکارا سوائے دو کہ اے علی اکبر، ارے
میرے لال تم دیکھتے ہو کہ میرے لال کے جسم پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر پلٹ کر مادر قاسم نے آواز دی، اے عباس، اے علی کے شیر، ارے قاسم پر یہ مصیبت آئی ہے اور کوئی بچانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ خیر ورحمۃ اللہ۔